اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور شکر کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی ساعتوں میں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم آپ کے سامنے میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے چوتھی برکات رمضان ٹرانسمیشن لا رہے ہیں، اور اس سال اس کا عنوان ہم نے رکھا ہے سماج، رواج اور اس کا علاج. اس ٹرانسمیشن سے میں انجینئر حمیر میمن اور میرے ساتھ ہوتی ہیں. السلام علیکم، میں ہوں رضوانہ فاروق اور برکات رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو باقاعدہ خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین اکرام، ہم نے بات کی سماج کی. سماج بنتا کیسے ہے؟ جس طریقے سے ایٹم ایک اتنا چھوٹا ذرہ ہے جس کو آپ مزید تقسیم نہیں کر سکتے، تو سماج کی بھی ایک چھوٹی اکائی ہے جس سے آپ مزید تقسیم نہیں کر سکتے. جس طریقے سے ایٹم سے ساری کائنات پھوٹی، اس طریقے سے اس اکائی سے پورا سماج پھوٹا ہے، اور اس اکائی کو ہم کہتے ہیں فیملی. فیملی کی جب بات کی جائے تو میں خصوصاً بات کرتا ہوں میاں اور بیوی کی، کیونکہ قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے آپ کو پیئرز میں بنایا ہے. ہر چیز کو اللہ نے پیئرز میں بنایا ہے. ناظرین، جس طریقے سے ایٹم میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس الیکٹران ہے، پروٹون ہے، نیوٹرون ہے، اس طریقے سے ہمارے پاس فیملی میں بھی ایک میاں ہے اور اس کی زوجہ ہے. جس طریقے سے نیوکلیس اس کا سینٹر آف اٹریکشن ہے، اس طریقے سے ان کی بانڈنگ ناظرین اس سماج کا سورس آف اٹریکشن ہے. یہ پورا سماج جو پھلتا ہے پھولتا ہے در حقیقت اس اکائی کی بانڈنگ سے پھلتا پھولتا ہے. ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آپ فرمان دیکھیں یا پھر قرآن میں اللہ کے ارشادات دیکھیں تو ایک بات تو نظر آتی ہے، وہ سمجھ بھی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا ایمفیسائز کیا ہے اس ریلیشن کی بابت. ہمارے پیارے نبی نے کس قدر تاکید فرمائی ہے اس ریلیشن کے امپورٹنس کے بابت. ناظرین، اللہ رب عز و جل کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری زوجہ پسند نہ ہو، اور ان قریب ہم تمہیں وہ دیں گے، تمہیں وہ دکھائیں گے جو پسند نہیں ہے تمہارے لیے بہتر ہوگا. تو کہیں فرمایا کہ ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا فرمایا. ہمارے پیارے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی زوجہ سے بہترین ہے. ہم نے جب اس موضوع پہ بات کرنا چاہی تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہمارے مہمان ایسے ہوں جو نہ خود خوش ہوں بلکہ سماج کو بھی خوش رکھتے ہوں، جو کہ ایک فیملی بھی ہو، خوش بھی ہو، کامیاب بھی ہو، اور سماج بھی ان سے خوش ہو، اور انہوں نے سماج میں پازیٹیو امپیکٹ بھی رکھا ہو، تاکہ جب بات کی جائے ناظرین تو ریئل بات کی جائے. میں بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میرے درمیان موجود ہیں محترم شہریار احمد صاحب. آپ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہیں، آپ انہیں باہر دیکھتے ہوں گے، اور ٹی سی این کے نام سے ان کا جو پلیٹ فارم ہے جنہوں نے پاکستان کی ٹاپ نوچ کمپنیوں کے ساتھ لائزن کیا ہوا ہے، ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہر ٹاپ نوچ کمپنی اپنا کام کنیکشن کے تھرو ایزیلی کروا سکتی ہے. ناظرین، ان کی جو اچیومنٹس ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن جو ان کی زوجہ ہیں وہ بھی ماشاءاللہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آپ کوئی بھی نجی یا پرائیویٹ محفل ہو، ان کے بغیر، ان کی ہوسٹنگ کے بغیر پھیکی تصور کی جاتی ہے. بہت ہی شیریں بیانی سے آپ کام لیتی ہیں، مطالعہ بہت ہی وسیع ہے آپ کا. اس کے علاوہ آپ کارپوریٹ ٹرینرز بھی ہیں اور کارپوریٹ مینیجرز بھی ہیں، اور گورنمنٹ اور نجی شعبے میں آپ لائزن کروا کے بہت سارے سوشل پروجیکٹس بھی کرتی ہیں. محترمہ مریم کوثر صاحبہ، بہت شکریہ آپ تشریف لائے اس رمضان المبارک کی پر برکت ساعتوں میں. سر، میں آپ سے بات کرتا ہوں، ہم نے بات کر رہے ہیں سماج کی، اور فیملیز ایک بنیادی اکائی ہے. آپ کیا محسوس کرتے ہیں یہ فیملی بانڈنگ کتنا میٹر کرتی ہے سماج کی مثبت اقدام کے لیے، مثبت امپیکٹ کے لیے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ انجینئر عمیر صاحب، آپ نے دعوت دی اور اتنا خوبصورت شو جو کہ ہم کافی دنوں سے دیکھ رہے تھے، اور ہم بھی خواہش مند تھے کہ شو کا ہم حصہ بنے، اور آپ نے مدعو کیا، دعوت دی. آپ کا سوال جو تھا وہ فیملی باؤنڈنگ. جی دیکھیں، میاں اور بیوی یہ بڑی کامن بات ہے کہ ایک گاڑی کے دو پہیے. اب گاڑی کے دو پہیے چاہ کے بھی الگ نہیں ہو سکتے، چاہ کے بھی الگ نہیں ہو سکتے. واہ، یہ بات بڑی کامن ہے، بڑی سلجھی بھی ہے، بڑی سیدھی ہے کہ اگر آپ کسی بھی ٹریک پہ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ ڈائریکشن دیکھنی ہوتی ہے، اور آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے بہت آگے جانا ہے، لیکن وہ آگے تب تک نہیں جا پائے گی جبکہ دونوں پہیوں میں بالکل. اور اسپیڈ کی اگر ہم بات کریں تو میں گاڑی کو اس لیے گاڑی کا اصلی ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں
وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے سمجھتے ہیں چیزوں کو. ٹھیک ہے, مطلب ہم باتوں کو جتنا آسان کر کے بتائیں گے اتنا لوگوں کو ہضم ہوتی ہے. تو میں گاڑی کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہم جس پاکستان میں رہتے ہیں, جس کراچی میں رہتے ہیں, وہاں ہمیں شاید سڑکوں میں گاڑی کے علاوہ کوئی دکھتا نہیں. ہم گلی میں جائیں, سڑک پہ جائیں, جہاں جائیں گاڑیاں دکھتی ہیں, اور ہم بچپن سے گاڑیاں دیکھتے ہیں, تو ہمیں بڑی سمجھ ہے چیزوں کی کہ, اور اسپیشلی ہم اگر کراچی کی بات کریں تو ہمیں کراچی کی سڑکوں کا بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے, ہم کسی اور سائڈ تو نہیں جائیں گے, لیکن اگین اس ٹاپک پہ واپس آئیں گے کہ میاں اور بیوی اگر چاہیں تو وہ خود کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے ارد گرد ہر انسان کو اچھا بنا کے چل سکتا ہے, رہ سکتا ہے اگر وہ چاہے. تو یہ وہ رشتہ ہے, یہ وہ خوبصورت رشتہ ہے کہ جو کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ اگر آپ, جیسے آپ نے آلریڈی اپنے اسٹارٹنگ کی باتوں میں یہ بات کی کہ آپ پسند ناپسند تو بات کی بات ہے, نکاح ہو گیا, واہ واہ کیا بات ہے سر. اب آپ نے ان کا خیال, انہوں نے آپ کا خیال رکھا, اور آپ دونوں نے سب کا خیال رکھا. تو اگر اسی بات کو ہم کہتے ہیں نا کہ اگر سوچ کے چلیں تو میرے خیال سے زندگی بھی خوبصورت گزرے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا کتنا عرصہ گزرا. اچھا مریم, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ سے بہت شروعات سے آپ نے اسٹارٹ کیا ہوسٹنگ سے, اور ابھی الگ الگ اداروں کے ساتھ آپ کام کر رہی ہیں, تو شروعات کیسے ہوئی اور آگے کے کیا پلانس ہیں آپ کے؟ اچھا, سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے آج دعوت دی, اور جس طریقے سے میمن نیوز کا یہ پلیٹ فارم ہے آگے بڑھ رہا ہے, خاص کر رمضان کی برکات ہیں, اور جو ماشاءاللہ رحمتوں کے ساتھ آپ کا سلسلہ چل رہا ہے, بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ تشریف لاتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اور آج کا جو عنوان آپ لوگوں نے سلیکٹ کیا یہ بہت خاص ہے, کیونکہ سماج واقعی, جب انجینئر صاحب بات کر رہے تھے میں تھوڑا سا فزکس میں چلی گئی تھی, ایٹم, اکائی, ساری چیزیں, لیکن یہ حقیقت ہے. جیسے شہیار نے بھی بات کی گاڑی کی, آپ نے اکائی کی بات کی, ایٹم کی بات کی, تو چیزوں کو آسانی سے سمجھے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم نے خود کمپلیکیٹ کیا, سب سے پہلے ہم نے کمپلیکیٹ کیا, پھر وہ لوگوں کے لیے معاشرے میں کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں. میں الحمدللہ کارپوریٹ سے وابستہ ہوں قریب 7 سال سے. جب یونیورسٹی میں تھی تبھی سلسلہ شروع کر دیا تھا, اور بہت سارے اداروں کے ساتھ کام کرتے ہوئے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کی ایک تو باہر کی زندگی ہے. اب شادی کو 1 سال ہوا ہے, تو اس کے بعد جو 6 سالوں میں سیکھا تھا وہ 1 سال بالکل الگ ہے آپ کا, جو شادی کے بعد کا ہے. ایز ہوسٹ ماشاءاللہ کافی اداروں کے ساتھ منسلک ہوں, جیسے آپ نے بتایا پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کام کرتے ہیں, کمپنی کے لائزون کے لیے کام کرتے ہیں, گورنمنٹ پروجیکٹس میں کام کرنے کا موقع ملا. مگر پھر میں وہی دوبارہ سے, کیونکہ شادی کا آج کا عنوان ہے, گھر کا عنوان ہے, میاں بیوی کا عنوان ہے, تو اس پہ واپس آؤں گی کہ آپ کی زندگی باہر جو بھی ہے, آپ گھر میں خاتون ہیں, گھر میں ایک بیوی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے نکاح میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا جھکاؤ آپ کے گھر کی طرف ہوتا ہے. آپ کو بہت سارے معاشرے میں ایسے مسائل دیکھنے کو ملیں گے کہ جہاں پر میاں بیوی کی ناچاقیاں سننے میں آتی ہیں, اس کی وجہ میاں اور بیوی خود ہی ہوتے ہیں. اچھا, کچھ جگہوں پہ آپ یہ سنتے ہوں گے کہ شوہر کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے, کچھ جگہوں پہ آپ سنتے ہوں گے کہ خاتون کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. یہ واقعی ہمارا رواج ہے. میں شہریار سے اسی بات پہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو رواج جو فیملیز فالو کرتی ہے وہ میں نے دیکھا بہت زیادہ متاثر رہتی ہے, نہ ان کے آپس میں بن سکتی ہے, نہ ان کی جنریشنز میں کوئی ہوتی ہے. یہ جو ہماری بنیادی فیملی ہے میاں اور بیوی, یہ کس طریقے سے رواج کو ختم کر سکتے ہیں اور پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں؟ ان کا آپس کا کمیونیکیشن, کوآرڈینیشن, کوہیجن یہ کتنا ضروری ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی خوبصورت بات. رواج الفاظ تو بڑا چھوٹا سا ہے اور سمجھ میں بڑا جلدی بھی آ جاتا ہے, لیکن جب ہم اس میں ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنا آسان ہے نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک انسان اکیلا رواج کو نہ بڑھا سکتا ہے نہ چینج کر سکتا ہے. اگین میاں بیوی یا ماں بیٹا یا پھر بہن بھائی یا پھر بھائی بھائی یا بہن بہن, جب ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے رواج کا. ٹھیک ہے, اور رواج وہی رواج ہے کہ جب آپ کسی چیز کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہیں یا دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں, یا کبھی آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ میں جس سوسائٹی میں یا میں جس کمیونٹی کا حصہ ہوں اس کمیونٹی میں کیا اوڑھ سکتا ہوں, کیا پہن سکتا ہوں, کیسے چل سکتا ہوں یا کیسے بیٹھ سکتا ہوں. تو میرے خیال سے ہم لوگ اگر تبدیلی جس کو کہتے ہیں, اب وہ رواج کی اگر تبدیلی کی بات کی جائے تو
खुद में लानी पड़ेगी, खुद में लानी दूसरों पड़ेगी। जी, बिल्कुल। जब ऐसे खुद में लाओ लेकर आएंगे तो इम्पैक्ट नजर आएगा सामने वाले क्या को। बात है। तो वो ऑटोमेटिक चीजें कन्वर्ज होती है, मतलब किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं ठीक है? पड़ती। हाँ। तो रिवाज आपके अंदर है, आपकी खूबसूरती है, आप जिस तरह दिखते हो लोग उसको अडॉप्ट करते हैं और लोग उसी को लेकर चलते हैं। मैडम मुझे बताइए ना, ट्रस्ट एक ऐसा अंसर है जो कि इस रिश्ते का बुनियादी जूस समझा जाता है, खास तौर पे व्हेन देयर इज अ वर्किंग वुमन, तो बड़ा मुश्किल होता है। बहुत बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप इंटरेक्ट कर रहे हैं मेनी पीपल्स के साथ। शौहर को किस तरीके से ट्रस्ट करना चाहिए, बताइए, कि वर्किंग वुमन बनना कोई टैबू नहीं है हमारी सोसाइटी में। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए अभी जैसे मैं बात करी थी कि जब नाचाकियां होती हैं तो किसी न किसी एक को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये कहा, और आप हदीस में भी सुनते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। ये लिबास ही आपकी ट्रस्ट की बात को भी आगे बढ़ाएगा कि आपकी जो भी बात हो रही है, मैं चूंकि हम माशाल्लाह हमारी शादी को 1.25 साल हो चुका है, और कुछ लोग बहुत कहते थे शुरुआत से ये कहते थे कि बड़ा नाजुक मोड़ होता है जो आपका पहला साल होता है, और शादी के जो 5 साल है स्टार्टिंग के बड़े मुश्किल होते हैं, और खासकर ऐसे मौके पे कि जब लड़की भी काम कर रही है, शहरियार माशाल्लाह उनका अपना एक हल्का अहबाब है। वैसे तो हमारा सेम है, हम ज्यादातर लोगों से साथ ही मिलते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उनकी बहुत सारी जानने वाले लोग हैं, मेरे अलग जानने वाले लोग हैं। तो ये लिबास वाली बात है कि मैं उनके पर्दादारी करूं, वो मेरी पर्दादारी करूं, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये अगर हर घर में हो जाए ना, आपके कमरे में जो बात हो रही है वो अगर बाहर निकलेगी तो आपकी बात बिगड़ेगी। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे, खुद आपके भी ऐसे मामलात होते होंगे। मियाँ बीवी को छोड़ दें, अभी अगर हम अपनी माँ बेटी की बात करें, उनकी बहस होती है, लड़ाई होती है, लोग कहते हैं माँ बेटी है, ठीक है, बहन बहन की होती है, लोग कहते चलो बहने, भाई भाई की होती है, लेकिन जहाँ मियाँ बीवी की बात आए ना, मुझे लगता है लोगों को चस्के लेने का मौका मिल जाता है। मौके का फायदा उठाते हैं, केवल चस्के लीजिएगा, इफ्तारी कीजिएगा, लेकिन हकीकत बात ये है कि आप अपने लिबास को खुद ही जब उतारेंगे, आप अपना ट्रस्ट, अपने शख्सियत जो आपके सामने, जो आपकी जिंदगी का हिस्सा है, उस पर तोड़ेंगे, तभी दुनिया को मौका मिलेगा। शादी, बस एक चीज में इसमें इजाफा करती, चलो ट्रस्ट की क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर, शादीशुदा जिंदगी की कामयाबी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सामने वाले पे न सिर्फ एतमाद करें, और एतमाद किया नहीं जाता, ये एक रूहानी रिश्ता होता है एतमाद। अच्छा, मैं यहाँ पूछना चाहूंगी मरियम, जैसे फैमिली की बात हो रही है, तो अभी आपने ट्रस्ट की बात की, तो मैं सपोर्ट की बात करना चाहूंगी कि जाहिर आप भी वर्किंग वुमेन है, पहले आप खुद से करती थी, अभी शादी के बाद भी आप काम कर रही, तो किस तरफ से ज्यादा आपको सपोर्ट मिला, आपकी फैमिली की तरफ से या इनकी फैमिली की? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन-लॉज बहुत ही अच्छे, तभी आप काम कर रहे हैं, मैं यही पूछना चाह रही थी। मैं जिस घराने से ताल्लुक रखती हूँ, आई एम सिंगल चाइल्ड, और मेरे घर में मेरे कोई बहन भाई भी नहीं थे, तो जब मेरी शादी हो रही थी, ये माशाल्लाह 25 लोगों का घराना है, तो मेरी अम्मी बड़ा परेशान थी कि यहाँ से अकेली और वहाँ से माशाल्लाह कैसे आप जाएंगे। तो शहरियार ने जो रिवाज की बात की है ना, वो एक बंदा खुद से शुरू करता है, तब्दीली लाता है, ये रिवाज, ये तब्दीली आ सकती है। तो रिवाज में कि जो सास टिपिकल होती है, घर टिपिकल होते हैं, कि इतने बड़े घर में, ज्वाइंट फैमिली में आप कैसे रहेंगे, ये तब्दीली हमारे घर में जो आई है वो मेरे या शहरियार की वजह से नहीं, मेरी सास की वजह से। अपने अंदर एक तब्दीली लेकर आई है कि उन्होंने बहुओं को बेटियों की तरह रखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को बड़ा फॉलो किया जाता है, जो उसमें कहा जाता है कि आप अपनी बीवी के साथ काम में हाथ बढ़ाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो अपनी ज़ौजा अज़वाज मुताहरात के साथ माशाल्लाह हुस्न सलूक करते थे, उनके साथ खाने में हाथ बटाते थे, सफाई में हाथ बटाते थे। और मेरे घर में भी, सॉरी आपकी बात काटूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुराल में सिर्फ शहरियार नहीं बल्कि जितने मर्द हजरात हैं, सब लोग अपने काम अगर खुद करें तो कोई किसी को जताता नहीं है, कोई भी अगर किसी के लिए खाना बना दे। कभी कभी ये होता है क्योंकि मैं वर्किंग वुमेन हूँ, मुझे सुबह अगर जल्दी निकलना है, तो खैर बहुत सारे लोग हमें जानते हैं, ये प्रोग्राम भी देख रहे होंगे, आज घर की बातें हो रही है, तो मैं नाश्ता नहीं बना पाती अपने हस्बैंड के लिए, लेकिन घर में कोई ना कोई बहन, अम्मी या भाभी बना देती है। तो ये जो रिवाज है ना, इसको तब्दील से मियाँ बीवी मिलके नहीं कर सकते, पूरा घर में अपने अंदर तब्दीली लानी होगी, हर एक शख्स को आगे बढ़ना होगा। क्योंकि देखिए जब एक बहू घर में आती है, उससे पहले भी तो काम चल रहे होते हैं, आते ही जिम्मेदारी बना देना। लेकिन हाँ, एहसास का रिश्ता खातून के अंदर भी हमेशा होना चाहिए। मुझे जहाँ मौका मिलता है, या मैं हमेशा ये बात समझती हूँ, शहरियार का इसमें खैर बड़ा हाथ है, ये मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं, लेकिन जहाँ मुझे मौका मिलता है, मैं कभी अपने जहन में नहीं लाती कि नहीं मैं तो बाहर से अकेले आई हूं, तो मैं जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। एक स्टीरियोटाइप की ब्रेकिंग, ये बहुत बड़ा चैलेंज होती है, और हमारे काफी नौजवान और काफी जो लोग होते हैं वो इसी स्टीरियोटाइप को ब्रेक नहीं कर पाते, वो चैलेंजेस से थक जाते हैं। तो आप कमर्शियल ब्रेक के बाद बताइएगा कि क्या वाकई इतना चैलेंजेबल है कि आप स्टीरियोटाइप को ब्रेक नहीं कर सकते। नाज़रीन, छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।
This Ramzan transmission is brought to you by Advocacia, Pakistan's first legal marketplace, Bilwani Law Associates, Rahman Lawyers Forum, in association with Cosmos Realtor and Builders, Help International Welfare Trust, Right Way Study Abroad, OK Builders, Horize Outfit, More Baby Care, Saving Homes. वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे फैमिली की। मैं पूछना चाह रहा था शहरियार से, शहरियार अक्सर नौजवान ये समझते हैं कि यार स्टीरियोटाइप, घर का जो रिवाज है ना वो मैं नहीं तोड़ सकता, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो क्या वाकई ये इतना मुश्किल है? सवाल बड़ा खूबसूरत तो बड़ा मुश्किल भी है। अच्छा। उसका रीजन ये है कि कुछ लोग खुद पे डिपेंड नहीं होते, फैमिली पे डिपेंड होते हैं। अब देखें स्टीरियोटाइप की जो हम बात कर रहे हैं, रिवाज, वो उस रिवाज की हम बात कर रहे हैं कि एक लड़की अपने घर से जब आती है, और अगर हम मियां बीवी की बात करें और वो अपना घर बाहर छोड़ के आती है और किसी और के घर में आती है जी, और बहुत सारे नए लोग, नए चेहरे, तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे घर का रूल है आपने सुबह उठना है 9 बजे, आपने डाइनिंग टेबल पे आना है, ठीक है। कुछ चीजें घर के बड़े सेट करते हैं, कुछ चीजें पता भी नहीं होता वो सेट हो जाती है। अच्छा। और हम इम्पोज करते हैं कि आपने इस चीज को फॉलो करना। हमें ये नहीं दिखता कि शायद उसका 9 बजे के बाद उठना कंफर्टेबल है, शायद उसका शाम को बाहर निकलना कंफर्टेबल है, लेकिन हमारे यहाँ का रूल है कि नहीं, शाम को मगरिब के बाद घर से नहीं निकलेगी, लेकिन वो निकलना चाहती है। क्यों? इसलिए कि उसको अच्छा लगता है शाम का टाइम, उसको नेचर अच्छा लगता है, या उसको बाहर जाके आउटिंग करना, एक पॉजिटिव वे में लोगों से मिलना, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमें इन चीजों को तोड़ना होगा। तोड़ना यानी कि हमें इस रिवाज को एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। तोड़ने के बजाय अगर हम उसको ये कह दें कि हर इंसान की अपनी मर्जी होती है, ठीक है, मैं मर्द हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं आदमी हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि जो मैंने कह दिया वो कह दिया, जो मैंने कर दिया वो कर दिया, तो क्या वो नहीं है? सही बात है, क्या बात है। तो हमें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का, वो कहता है ना, बड़ा आसान अल्फाज है, हम एक दूसरे का लिबास है, ठीक है, लेकिन उस लिबास का मतलब ये तो नहीं है कि लोगों को दिखाएं कि हम खुश हैं। असल खुशी जो है ना, एम्पावरमेंट में है कि आप उसको एम्पावर करें, उसको करने। बहुत अच्छी बात की शरियत ने कि भाई आपके घर का अगर कोई ऐसा रिवाज है कि जी अब डॉक्टर तो शादी हो गई है और अब वो जॉब नहीं करेगी, तो नहीं वो करेगी यार, वो क्योंकि अब मुआशरे पे हक है उसका, उसने तालीम हासिल की, उस मुआशरा उसको तालीम को मांगता है, वरना उस मुआशरे के साथ जुल्म है, उस समाज के साथ जुल्म है। अगर कोई लड़की पढ़ाना चाहती है तो फिर उस बच्चों के साथ जुल्म है, क्योंकि नाज़रीन जो लड़की एक ख्वाब सजाए आई है, उस ख्वाबों की ताबीर ही दर हकीकत उसका मैं समझता हूँ हमारे इस घर का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, समाज का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मैडम, अच्छा, समाज की बात हो रही है तो एक चीज बस मैं वाजे करना चाहूंगी। मेरा हमेशा ये होता है कि जैसे अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात मैं वही पूछने वाली थी आपसे, कामयाब औरत के पीछे भी मर्द का हाथ हो सकता है। ये नहीं है कि कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है, कामयाब औरत के पीछे भी मर्द का हाथ है। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी औरतों का भी हाथ हो सकता है, नाकाम के पीछे भी हो सकता है, नाकाम के पीछे, माँ बेटी बहन, मैडम इसकी बात कर रहे हैं। अच्छी आपने बात की, वरना तो इफ्तारी बस होने वाली है, क्लास करनी थी। अच्छा, लेकिन एक और चीज इसमें देखी जाए कि जब भी हम समाज की बात करते हैं या जब भी हम एक घर की बात करते हैं, हमने एक लड़की को ही बेचारगी की सूरत में देख लिया। लड़का भी अपनी जगह पे ना बहुत सारे सैक्रिफाइसेस कर रहा होता है। घर में स्टीरियोटाइप की बात हुई कि आप एक रिवाज को तोड़ने में उस लड़के का ही अहम रोल होता है कि वो अपनी फैमिली के खिलाफ तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट अपनी वाइफ के लिए सामने खड़ा हो। हम बचपन से पढ़ते आए माँ बाप का दर्जा, माँ बाप का दर्जा, माँ बाप का दर्जा, लेकिन जब शादी के मामलात आते हैं तब वो माँ बाप के दर्जे में लड़का भी पिसरा होता है। ऐसा नहीं है कि लड़की सिर्फ बाहर से आई है, बल्कि वो तो चलो उसको फिर भी सारे खानदान की एक बैकिंग मिल रही होती है कि तुम तो बाहर से आई हो, या कोई भी उसके लिए लड़की रो सकती है, आसान अल्फाज में हम ये कहें, लड़की किसी के सामने भी रो सकती है, मेरे साथ ये मसला है,
لڑکا نہیں کر سکتا. تو اگر ہم سماج کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں مرد کا بھی اتنا ہی اہم کردار ہے. وہ بیچارہ جو کہ شادی سے پہلے صرف گھر والوں کو کے لیے کام کرتا تھا, گھر والوں کو دیتا تھا, وائف کے لیے اب وہ وائف کے لیے بھی کر رہا ہوتا ہے. گھر شادی سے پہلے وہ صرف اپنی ماں اور بہنوں کا خیال رکھتا تھا, اب وہ وائف کے لیے بھی کر رہا ہوتا ہے. اس کی بھی مینٹلی مجھے لگتا ہے کہ شاید بہت سارے اس کو بھی چیلنجز آتے ہوں گے, وہ پریشان ہوتا ہوگا, اس کی بھی مینٹل ہیلتھ. لبے لباب ناظرین یہ ہے کہ رواج توڑ ڈالیے قبل اس سے کہ آپ کا گھر ٹوٹ جائے. میں میڈم پوچھوں گا, یہاں میں چاہتی ہوں کہ ہم, کیونکہ آپ کا چینل ماشاءاللہ سارے لوگ دیکھتے ہیں, خاص کر میمن فیملیز, اس کے علاوہ بہت سارے کراچی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں پہ لوگ آپ کی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو عورت کو بھی نا یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ چاہے ماں کے روپ میں ہے, بہن کے روپ میں ہے یا بیوی کے روپ میں ہے, آپ کو جو سامنے مرد ہے, چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے, آپ کا شوہر ہے, آپ کا بھائی ہے, آپ کا باپ ہے, اس کو بھی ایموشنل سیٹلمنٹ کی, ایموشنل, مجھے لگتا ہے ان کو اپنی ساری چیزیں بھی یاد آ رہی ہیں, لیکن حقیقت ہے کہ اس کو ایموشنل بیکنگ کی ضرورت ہے, کہ کوئی اس کے ساتھ جڑے, اس سے بھی پوچھے کہ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اگر کبھی کبھی وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی جب لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ وہ 6 کو سامنے رکھیں تو وہ آپ کو 6 دکھ رہا ہوتا ہے, سامنے والے کے لیے وہ 9 ہوتا ہے, تو آپ اس کی بھی کنڈیشن پوچھیں کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. اگر کوئی اچھا مریم, میں یہاں پوچھنا چاہوں گی, جیسے فیملی کی بات ہو رہی ہے, آپ بھی خواتین اور لڑکیوں کے حوالے سے بتانا چاہیں گے, اگر کچھ کرنا چاہتی ہیں تو ان کی فیملی کتنا سپورٹ کرے انہیں؟ اچھا دیکھیں, بہت سارے الگ الگ معاملات ہیں. کہیں سے فیملی سے بالکل سپورٹ نہیں ہوتی, کہیں پہ فیملی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. میرا جس بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے, میری والدہ کے بارے میں اگر بات کی جائے تو انہوں نے ہمیشہ, آل دو جب میں کلاس 10 میں تھی تب وہ میری شادی کرنا چاہتی تھی سب سے پہلے تو, لیکن میرے گارجین فادر, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, انہوں نے ہمیشہ سے ایفرٹ کی کہ نہیں یہ آگے جائے, بٹ میری امی ہمیشہ ہوتی تھی کہ نہیں, کیونکہ اکیلی بچی ہے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. کبھی کبھی آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ نہیں کرتی, لیکن جب آپ میں بڑھنے کی لگن ہو, جیسے میری کلاس 10 میں ریزلٹس آئے تو میری امی کو لگا کہ نہیں اب تو یہ کچھ کر سکتی ہے. جب میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تھی, میں چیمپئن تھی, ڈبیٹ چیمپئن شپ میں نے ون کی تھی پورے آل کراچی انٹرمیڈیٹ کالجز کی الحمدللہ. تو اس وقت بھی میری امی کو تھوڑا ہوا کہ نہیں اس کو آگے اب بڑھنا چاہیے, تو وہاں سے سپورٹ میرے گارجین فادر نے مجھے سپورٹ کیا, آگے بڑھی. ماشاءاللہ شہریار اور میں تقریباً 7 سال سے ایک ساتھ کام کر رہے تھے. میں اسے کنٹینیو کروں گا, یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ کس طریقے سے ہیلپ کرتا ہے ہماری فیملی ریلیشنز کو ریوائیو کرنے میں؟ صبح کی وہ سحری اور شام کی افطاری, چلے گئے بالکل کے ذہن میں وہ ماحول. ایک تو آپ نے اس کو بیچارگی اور درد کی تصویر بنا کر پیش کر دیا, تو الٹیمیٹلی حقیقت ہے, اس سے باہر نہیں آ پا رہے ہیں. سوچنا چاہیے. اصل میں یہ 30 روزے جو ہمارے ہوتے ہیں, 29 تو خیر نہیں ہو پاتا, 29 ہی ہوتے ہیں, لیکن یہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے. اور پہلا روزہ اگر میں آپ کو بتاؤں جو ہمارا گزرا, سحری میں اٹھنے کا جو مزہ ہے, اور اٹھنے کے بعد ساتھ بیٹھ کے سحری کرنے کا. نارمل ڈیز میں آپ بتائیں مجھے رات کو 4 ساڑھے 4 بجے آپ اٹھیں, سب جاگ رہے ہوں گے, اس کے بعد کھانا پینا, کھانے کے بعد دعا مانگنا, نماز پڑھنا, تلاوت کرنا, مطلب یہ اہتمام جو ہے نا, اور یہ کریج رمضان کے علاوہ نہیں ہوتا. سب سے امپورٹنٹ میرے خیال سے 100 میں شاید 10% میں نے زیادہ کہہ دیا, 5% بھی فیملیز ایسی نہیں ہوں گی کراچی پاکستان کے اندر جو کہ شاید ایک ٹائم پہ سارے اکٹھے ہوتے ہوں گے اور وہ ڈائن کرتے ہوں گے. بڑا مشکل ہوتا ہے بریک فاسٹ میں آپ لوگوں کو ایک ساتھ جمع کرنا, روٹین ہی چینج ہو جاتی ہے پورے رمضان میں. واحد ہے, چاہے کوئی کتنا بزی ہو, کتنا بڑا بزنس مین ہو, کوئی کتنی مطلب جاب کرتا ہو 12 گھنٹے کی 18 گھنٹے کی, اس نے افطار سے پہلے گھر آنا ہے, ٹھیک ہے, اور صبح سحری میں گھر میں ہی ہونا ہے, گھر میں ہی ہونا ہے. سب سے بڑی بات کیونکہ ناشتہ عموماً صبح کا جو ہے نا وہ ڈفرنٹ ٹائمنگ میں ہوتا ہے, کوئی 7 بجے اٹھ رہا ہے, کوئی 8, کوئی ٹائمنگ بھی چینج ہوتی رہتی ہے, اور کوئی لیٹ آیا ہے تو لیٹ اٹھ رہا ہے. تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ بہت خوبصورت مہینہ ہے. اور مریم مجھے ایک بات بتاؤ, بات رمضان کی ہو رہی ہے, سحری کے بعد بھی تو ہمارے معمولات زندگی, being a working woman, how do you manage your family and time? ایک ٹپس ہماری ان خواتین کے لیے جو بھی یہ کرنا چاہتی ہیں. اچھا اس میں مشکل بھی ہے, اور اگر آپ اپنی ٹائم مینجمنٹ کر لیں تو بڑا آسان بھی ہے. رمضان کا جب آغاز ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اپنے آفس کی ٹائمنگ, آپ کو اپنی ورکنگ ٹائمنگ بھی پتہ ہوتی ہیں کہ کیا ہے, تو خود کو تھوڑا سا کمپارٹمنٹ میں آپ ڈیوائڈ کر لیں, اس سوچ سے باہر نکل آئیں کہ میں تو ورکنگ وومن ہوں اور اب مجھے تھک کے آتی ہے, میں تو کچھ نہیں کر سکتی. ایسا نہیں ہے,
آپ ایک عورت ہے اور آپ سب واہ، کچھ کر سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا اس سانچے میں ڈھالا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتی ہے. وہ ہوسٹ بھی کر سکتی ہے, وہ مہمان بن کے بھی بات کر سکتی ہے, وہ گھر جا کے کپڑے بھی فیملی کو بھی دیکھنا ہے, بچوں کو بھی دیکھنا ہے. جی جی, آپ اپنے دن کو ڈیوائڈ کریں. خاص کر سحری کے لیے ایک ٹپ دوں گی کہ آپ کو تہجد کا پابند بنائیں. سب سے بہت اچھی بات, جیسے ہی آپ اس کی پابند بنیں گی رمضانوں میں اور عام دنوں میں بھی, تو آپ کو 3-3:30 بجے تک اٹھنے کی عادت ہو جائے گی. آپ تہجد کے وقت اٹھیں, اپنی تہجد ادا کریں, آپ کچن میں جائیں, سحری بنائیں, اپنے شوہر کو جگائیں, اپنے جو اور گھر والے ہیں, عموماً تو شوہر جاگ بھی رہے ہوتے ہیں, گھر والوں کو جگائیں, سحری کریں, اور فجر کی نماز اور قرآن پڑھنے کے بعد تھوڑا سا آرام کریں. بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کو آرام نہیں کریں گے نا تو پھر آپ اپنی روٹین نہیں اسٹارٹ کر پائیں گے. یوزلی آفس رمضانوں میں 8 بجے 9 بجے شروع ہو جاتا ہے. جاب پہ جائیں 4-3 بجے, جتنے بجے بھی آپ گھر واپس آتی ہیں, نماز اوبیسلی ظہر کی ہوتی ہے, پھر گھر آ کر اگر عصر کا ٹائم ہو گیا تو عصر پڑھیں, ادروائز اس سے پہلے کہ میں بھی تھوڑا سا ایک بریک لے لیں, آپ پاور نیپ لے لیں. پاور نیپ بہت ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک لانگ ٹائم سوئیں, لیکن آپ کی وہ نیپ بہت ضروری ہے. عصر پڑھیں, قرآن پڑھیں, کچن میں جائیں, اپنی افطاری بنائیں. کچھ گھروں میں افطاری کا اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ رات کا کھانا نہیں ہوتا, کچھ گھروں میں رات کا کھانا ہوتا ہے. یہ کریں, بس اپنے آپ کو کمپارٹمنٹ میں ڈیوائڈ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, میرے ذہن سے نکل گئی. انہوں نے کہا کہ عورت سب کچھ کر سکتی ہے, سب کچھ کر سکتی ہے, مرد بھی سب کچھ کر سکتا ہے, اور مرد ایک جو کام کرتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی, وہ یہ کہ مرد عورت کو جھیل بھی سکتا ہے. تو اچھا ہم ایک بات کر رہے ہیں شہریار کہ رائے بہت میٹر کرتی ہے آپ کی سکسیس میں. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا رواج بن چکا گھر میں کہ جی ہم بچوں کی رائے, انیشلی وہ فیملی جو ابھی ڈیولپ ہوئی, ان کی رائے نہ پوچھتے ہیں, نہ پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہیں. تو یہ کتنا ڈسٹرکٹیو ہے ہمارے سماج کے لیے یہ رواج. بہت زیادہ ہے, کیونکہ آج کل کے اگر میں اس کو 2 پہلو میں کہوں گا. ایک تو یہ کہ آج کل کے جو بچے ہیں, میں اگر اپنی بات کروں, بچے نہیں مطلب میں اپنی بھی بات کروں, میری ایج تقریباً بچے ینگ ہے, ٹھیک ہے, مطلب میں ایک نیو جنریشن کی بات کروں, آج کل کی جنریشن کی بات ہے, اس میں تمہیں آتا ہو نا, جی تقریباً آ رہے ہو. تو آج کی جو جنریشن ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ماں باپ کو وہ چیزیں نہیں پتا جو ہمیں پتا ہے, جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمارے ماں باپ نے نہیں کیا, جو ہم ڈیسیجن لے رہے ہیں ہمارے ماں باپ نہیں لے سکتے. غلط ہے. دیکھیں انہوں نے جو وقت دیکھا ہے وہ وقت آپ دیکھ بھی نہیں سکتے. انہوں نے 360 ڈگری کی چیز دیکھی ہے, بالکل ہم نے نہیں دیکھی. ہم وہ 360 کیمرہ کی بات کر لیں, 360 اینگل کی بات کر لیں, لیکن جو 360 لائف وہ گزار چکے ہیں, وہ 360 لائف آپ نے نہیں گزاری. تو آپ آج کی جنریشن ضرور ہے, ہر بات پہ ہر چیز میں رائے اپنے والدین, اپنے بھائی, اپنی بہن اور اپنی زوجہ ان لوپ لیں. اسی طریقے سے میں کنورٹ کروں گا اس بات کو اپوزٹ کے ماں باپ. دیکھیں بھلے آپ نے زندگی گزاری ہے, آپ نے وقت دیکھا ہے, آپ کو سب پتا ہے, لیکن شاید کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کے بچے کو پتا ہے, آپ کی اس جنریشن کو پتا ہے, وہ آپ جج نہیں کر پا رہے. تو کم سے کم سنیں, سمجھیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو جو آپ کے سمجھ میں آ جائے. کیونکہ ہمارے یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کچھ والدین جو کہ اس بھول میں ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے جو سوچا ہے وہ صحیح سوچا ہے, بالکل صحیح سوچا ہے, لیکن آج کا سینیریو ان کو نہیں پتا. تو وہ سینیریو کم سے کم سن لیں گے تو شاید وہ جو ہم بات کرتے ہیں, اگر ہم نوکری کی بات کریں, بزنس کی بات کریں, تو سم ٹائم والدین جو ہے وہ کوئی ایسی بات, کوئی سا ڈیسیجن لے لیتے ہیں جو کہ ان بچوں کے لیے بہت زیادہ ہارمفل ہو جاتا ہے. فیلڈ چینج کراتے بچے کا. اگر انٹرسٹ آرٹسٹک ہے لیکن وہ کہتے نہیں تم نے تو ڈاکٹر بننا ہی ہے. بھائی آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو پینٹنگ کرنا چاہتا ہے, یا پینٹنگ کو چھوڑے جو گٹار بجانا چاہتا ہے, آپ اس کو اس کے ہاتھ میں آپ ادویات دے رہے ہیں, اس کے ہاتھ میں آپ انسٹرومنٹس دے رہے ہیں, تو وہ بچہ ایک اچھا ڈاکٹر نہیں بن سکتا. سیم اسی طریقے سے شادیوں کے معاملات میں دیکھیں ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی سے اس کی پسند معلوم ہوتی کہ ابھی آج کل معاملات کچھ غلط ہو گئے کہ جس کو ہم افیئرس کہتے ہیں, ہم گرل فرینڈ بوائے, یہ غلط ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کی آڑ میں کہ کچھ والدین اس آڑ میں کہ یہ غلط چیزیں چل رہی ہیں, تو وہ اپنے بچوں سے رائے نہیں پوچھتے کہ نہیں یہ تو معاشرہ خراب سمجھے گا. ایسا نہیں ہے, ہمارا دین بہت آسان ہے. دین اجازت دیتا ہے کہ آپ رائے پوچھیں, آپ لڑکے کی بھی رائے پوچھیں اور لڑکی کی. وہ جو آپ نے بات کی نا کہ معاشرہ میاں بیوی کے ساتھ چلتا ہے, تو یہ جو اگر غلطی کی شروعات بھی یہیں سے ہوتی ہے, آپ پوچھتے نہیں ہیں پسند کیا ہے, وہ کس طریقے سے آگے بڑھنا. نکاح میں طاقت تو ہے
نکاح سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے, لیکن نکاح سے جو پہلے کا پڑاؤ ہے وہ ہے اجازت. آپ ان سے پوچھیں, یہی میں کہہ رہی ہوں, آپ دیکھیں آپ اس کو پوچھیں, نکاح سے پہلے کا جو اسٹیپ ہے وہ ان کی رضامندی ہے, آپ وہ پوچھیں تاکہ جیسے ہم ہیں الحمدللہ جب ہماری شادی ہوئی ہمارے گھر والوں, ہم تو جانتے تھے ایک دوسرے کو بہت عرصے سے, پوچھا گھر والوں نے, ہم آگے بڑھے. ہم ایسے بہت سارے ماشاءاللہ کپلس کو جانتے ہیں جو اپنی سکسیسفل میرجز آگے کنٹینیو کر رہے ہیں, اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں. مجھے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یاد آ رہا ہے, مشورے پر بات تھی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم مشورہ لینا چاہو تو اپنی زوجہ سے لیا کرو, اور تم انہیں بہترین مشورہ دینے والا پاؤ گی. اور یہ حقیقت ہے, کیونکہ جتنا آپ کو آپ کی زوجہ جانتی ہے اتنا کوئی بھی نہیں جانتا ہے. یہ ان کا اللہ نے اس رشتے میں بہت. ہم ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں ناظرین, اس کے بعد ہم مزید اسی موضوع پہ کچھ اور باتیں کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. This Ramzan transmission is brought to you by Advocacia, Pakistan's first legal marketplace, Dilwani Law Associates, Diamond Lawyers Forum, in association with Cosmos Realtor and Builders, Help International Welfare Trust, Right Way Study Abroad, OK Builders, Horize Outfit, More Baby Care, Saving Homes. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے بچوں کی رائے کی. ماں باپ کا عموماً خیال یہ ہوتا ہے کہ جی ہم بچوں کو پرورش کر رہے ہیں, بچے کی ہم بلا لاس بے غرض پرورش کرتے ہیں, مگر در حقیقت ایسا نہیں ہوتا. ہم بچے کو اپنی پسند کا کلر پہناتے ہیں, اپنی پسند کی اسکول میں داخلہ کرواتے ہیں, اپنے پسند کے دوست اس کے بنواتے ہیں, یہاں تک کہ ہم جو بننا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم اس کو وہ بنوا دیتے ہیں. شادی بھی ہم اپنی پسند کی کرواتے ہیں, لیکن پھر بھی ہماری رائے ہوتی ہے کہ ہم نے بے لوس بچہ پرورش کیا, ہم نے بچہ نہیں, ہم نے غلام پرورش کیا. یہی غلام جب سماج میں جاتا ہے تو سماج کو نہ صرف تتر بتر کرتا ہے اور خود بھی ناکامی کا ایک سمبل بن جاتا ہے. میں پوچھنا چاہوں گا, اب سم ہاؤ ایک رشتہ منسلک ہو جاتا ہے آپ کا ایٹ اینی کاسٹ, جس طریقے سے 90% رشتے ہوتے ہیں ہمارے خاندان میں, فیملیز بنتی ہیں, اب وہ فیملیز کس طریقے سے کامیاب زندگی گزارے ہیں شہریار؟ دیکھا جائے تو بہت سارے رشتے, بہت ساری فیملیز جو ہے وہ اگین کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو فیملی سپورٹ ہو, ٹھیک ہے, اور آپ ایک دوسرے کو سمجھتے ہو, آپ ایک دوسرے کو جانتے ہو, اور نہیں بھی جانتے ہو تو نکاح اور رشتہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد جو ہے نا وہ بڑا آسان الفاظ ہے کہ شادی سے پہلے عشق نہیں تھا لیکن شادی کے بعد عشق ہوا. ٹھیک ہے, تو جب آپ کو اپنی زوجہ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو آپ کو بہت ساری چیزیں آسان بھی لگتی ہیں اور بہت ساری چیزیں پھر آپ آسان کر بھی دیتے ہیں, آسان کروائی بھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور آسان جب کروائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ اپنا ہم جب نکل جاتے ہیں گھر سے تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اب کہاں کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی ہے جس نے ڈور کھینچنی ہے اور واپس بلانا ہے. یہ بڑی پازیٹیو بات ہے, بہت اچھی بات کی آپ نے. کوئی ہے پیچھے جو کہ ہمیں پکار رہا ہے, بلا رہا ہے, ہمیں واپس جانا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک فکر ہوتی ہے, ایک احساس ہوتا ہے, اور یہ فکر احساس جب زندگی بھر چلتا ہے تو زندگی آسان بھی ہو جاتی ہے اور بہت آگے تک جاتی ہے. کیا بات ہے. اچھا مریم, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ کے جو سسرال میں ماشاءاللہ سے کافی بڑی فیملی ہے آپ کی, تو آپ یہ بتائیں کس طرح سے ایک خاتون اپنی فیملی کو باؤنڈ کر سکتی ہے, کس طرح سے لے کر چل سکتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کریں. عموماً جوائنٹ فیملیز میں سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بات کہیں گے وہ آگے دوسرے سے تیسرے تک جائے گی, زیادہ بڑھے گی بات, زیادہ بڑھے گی. تو آپ جو بات کر رہے ہیں اس کو سوچ سمجھ کے کریں. لڑکی شادی ہو کے جب کسی گھر میں جاتی ہے, اس سے پہلے کی میں بات کروں, جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے تب بھی تو وہ خاموشی ہوتی ہے. آپ بتائیں کون سا ایسا گھر ہے جہاں پہ ہم نے شادی سے پہلے سیکریفائس نہ کیا ہو. کوئی مسئلہ ہو جائے, گلاس ٹوٹ جائے, ڈانٹ ہمیں ہی پڑتی ہے گھر کے اندر, کیونکہ غلطی تو ہماری ہے. بہنوں کا کوئی مسئلہ ہو جائے, امی نے بھی ہمیں ہی آ کے ڈانٹنا ہے. تو شادی کے بعد ہم ایسا کیوں سر پہ لے لیتے ہیں کہ نہیں یہ مسئلہ ہوا ہے تو میں سب کو بتاؤں گی اور میرے ساتھ تو بہت غلط ہو گیا.
تو ایک ایڈوائز میری یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جہاں آپ درگزر کرنا شروع کریں گے وہاں آپ کے لیے زندگی آسان ہوگی. اس کو اپنا گھر سمجھنا شروع کریں. بات بات پہ کچھ خواتین کو میں ایسی جانتی ہوں, آپ کے بھی حلقے میں ہوں گے, جو گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. کیوں بھائی, آپ جب اپنے گھر میں ہوتی ہیں تو کیا آپ گھر چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ ایک عام بات کہی جاتی ہے کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا. شادی سے پہلے گھر والے کہتے کہ تم نے اگلے گھر جانا ہے, اور شادی کے بعد جو سسرالی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر واپس. لیکن یہ عورت کو خود اپنا ایک مقام ڈیولپ کرنا ہوگا کہ وہ اس گھر میں رہ کے یہ بات کہے کہ یہ تو میرا ہی گھر ہے. آپ دیکھیے جب آپ خود اپنے لیے اسٹینڈ لیں گی نا تو آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا. آپ جب ان گھر والوں کو یہ محسوس کرائیں گی, دیکھیں یہ سوچنا کہ ایک بہو بیٹی ہو سکتی ہے, یہیں سے نا مسائل جنم لیتے ہیں, لیکن وہ بیٹی کبھی نہیں ہو سکتی. نہ آپ ان کی بیٹی بننے کی کوشش کریں, آپ ان کو بہو بن کے ان کو بھی سیٹسفائی کریں. جب آپ ان کو مدر ان لا, کیا گھر میں ماں سے ناچاقی نہیں ہوتی, ماں سے مسئلے نہیں ہوتے, لڑائیاں نہیں ہوتی, ایسے ہی وہاں پر بھی ہو جاتی ہے. شریعت سے درگزر کرنا شروع کریں. اکنامک گروتھ, فائنینشیل اسٹرینتھن, یہ بہت سارے مسئلوں کا حل ہوا کرتا ہے. میاں بیوی کا ذہنی ہم آہنگ ہونا اور ان کا ویژن کا الائن ہونا اکنامک گروتھ کو کتنا پروان چڑھاتا ہے؟ بہت زیادہ چڑھاتا ہے. اور اپنا سب سے پہلے تو عید کی تیاریاں بڑی اچھی ہوتی ہے. ہاں یہ بالکل بہت زیادہ. میں نے کہا بھی کچھ دن بعد, ویسے بھی کچھ دن بعد کیا بلکہ اب تو عید آ گئی, آنے والی ہے بس کچھ دنوں بعد, اور اس کی تیاریاں چل رہی ہیں. اور ہمارے یہاں, ہمارے پاکستان اور کراچی میں جو ہے نا کلچر یہ ہے کہ چاند رات کو تو نکلنا ہے, چاند رات کو مہندی بھی لگانی ہے, چاند رات کو آپ نے سب کچھ خرید لیا, بالکل کچھ خریدنا ہے, تو چاند رات ہی ایک عید ہے. تو میرے ذہن میں وہی, جب آپ نے بات کی اپنا فائنینشیل گروتھ کی بات کی, فائنینشیل چیزوں کی بات کی, تو میں نے کہا ابھی اس وقت میرے پاس کہنا ہے کہ ابھی مجھے پتا پیسے لگنے ہیں, لگ چکے ہیں بہت سارے, مزید لگنے ہیں. اور عید کے تینوں دن بھی پتہ نہیں کہاں کہاں جانا ہے, دعوتوں میں جانا ہے, پیسے ہی پیسے لگنے ہیں. جوکس آر دی پارٹ. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میاں بیوی کا آپس میں ہم آہنگ ہونا برکتوں کو جنم دیتا ہے. بہت اچھی بات ہے. واہ, بالکل. میری امی ایک بہت اچھی بات کہتی ہیں کہ مرد کی کمائی جو ہے نا وہ عورت کے اخلاق کی محتاج ہے. اگر گھر میں اخلاق آپ کا اچھا ہوگا تو وہ آپ کو فراوانی خود ہی محسوس ہوگی. ایک عورت اگر کسی ٹھیلے پہ کھڑے ہو کے کھانا کھاتی ہے, اس کو خوشی اگر محسوس ہو رہی ہے تو وہ اتنا ہی رچ فیل کرے گی جتنا وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے. جب آپ ہم آہنگ ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ, آپ 50,000 کماتے ہو, آپ 5 لاکھ کماتے ہو, 50 لاکھ کماتے ہو, 50 لاکھ بھی ضائع ہے آپ کے. اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے, آپ خوش نہیں ہیں, آپ اور آپ کے 50 روپے بھی میرے خیال سے بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں. آپ کو یہ جان کے بڑا عجیب لگے گا, کچھ لوگ ہمیں جانتے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, ہم دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کبھی کوئی تحفہ نہیں دیا. ایسے ہی شہریار ہم تحفے نہیں دیتے, کیونکہ ہمارے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہونا, بہت زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں, ڈنرز پہ جاتے ہیں, فیملیز کو لے کے جاتے ہیں, دوستوں یاروں کے ساتھ ملتے ہیں, برتھ ڈیز جب دوسروں کی ہوتی ہیں تبادلہ کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کی برتھ ڈیز ارینج کرتے ہیں. ہمارے لیے یہ عیدی پر بھی آئی تھنک مجھے یاد ہے جو پہلی عیدی تھی وہ شہریار کی جانب سے جب ملی تو شادی کے بعد ہی ملی تھی, تو اس پہ بھی مجھے بڑا وہ ہوا تھا. میں نے کہا ہماری چیزیں نا یہ پیسے, یہ گفٹس اس کی محتاج نہیں ہونی چاہیے, لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک احساس بھی ہوتا ہے. کسی کو ایک پھول مل جائے, اب ہر ایک کا کیس ڈفرینٹ ہے نا, تو آپ اپنی شادی شدہ رشتے کو اس حساب سے دیکھیں. اب یہ نہیں کہ اگر میں نے بات کی ہے کہ ہم نے کوئی تحفہ نہیں دیا تو کسی اور کے لیے بھی وہی ہوتا ہے, کہ ہم دونوں کا رشتہ سب کے لیے نہیں ہے. دیکھو تو یہی میں سمجھانا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ کی ایک ڈی این اے, آپ کا جو ڈی این اے ہے وہ یونیک ہے, ایسے ہی ہر انسان کا رشتہ بھی یونیک ہے. میں بھی چاہوں گا کہ میڈم نے تو ماشاءاللہ بہت ہی تفصیلی پیغام دیا, آپ بھی کچھ پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ لازمت جو بھی ینگ کپل ہیں, ہاں بالکل ینگ کپل کے لیے دیں گے, جو ان 4-5 سالوں میں جنہوں نے میری طرح شادی کی ہے, تو آپ خوش بھی رہیں, خوش بھی رہیں. واہ واہ واہ. اور بالکل اس چیز سے نہ گھبرائیں. آج کل ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اور ہمارے جو سوسائٹی کے معاملات ہیں, چیزیں ہیں جس میں بہت سارے لوگ ڈسٹرب بھی ہیں فائنینشیلی بھی. آپ بالکل یہ نہ سوچیں کہ آج کل اگر آپ کے پاس فائنینشیلی اچھی گروتھ نہیں ہے تو کل نہیں ہوگی. ہوپ ہمیشہ رکھیں اور کبھی بھی ہوپلیس نہ ہو. اس کنٹری سے, اس ملک سے ہمیشہ پیار کریں, اور اپنی فیملی سے پیار کریں, اپنی وائف سے پیار کریں, اپنے بچوں سے پیار کریں, اور ہمیشہ اس ایک چیز کی سوچ رکھیں کہ اچھا وقت آئے گا, اچھا ٹائم آئے گا, اور ہم اپنے ملک کے ساتھ اور انشاءاللہ اپنی فیملی کے ساتھ بہت آگے تک جائیں گے, اور ہر وہ خوشی, ہر وہ خواب پورا کریں گے جو ہم دیکھتے ہیں. بہت ہی اچھی بات دونوں مہمان نے کرام نے کی.
رمضان کے حوالے سے کچھ چھوٹا سا مریم نے ماشاءاللہ آلریڈی بہت ہی تفصیلاً پیغامات دیے اور مجھے یہ کہنا چاہ نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ مریم کے پیغام کو پتہ نہیں لوگ کس طرح انٹرپریٹ کر لیں. تو میں رضوانہ کی بہت فرمائش پر پھر مریم کا پیغام نہیں لوں گا اور اس کو اختتام کی طرف مجھے لے جانا ہوگا, کیونکہ مجھے جو ناظرین ہمارے پروڈیوسر صاحب اشارہ دینے کہ ہمیں افطار کی طرف بھی بڑھنا ہے, تو بہت ضروری ہے کہ اس پروگرام کو اختتام کیا جائے. یہ دونوں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی ہیں, ہماری فیملی کا حصہ ہیں, ہمارے ساتھ رہیں گے, ان کے پیغامات ہماری طرف آتے رہیں گے. اور پیغام تو اگلی نشست کے لیے بھی ہمارا پیغام تو محبت ناظرین جہاں تک پہنچے. بہت ہی اچھی بات کی شہریار نے کہ یہ فائنینشلی گروتھ وقت کے ساتھ ہو جاتی ہے. اگر ہم رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے تو اللہ کا شکر بجا لائیے کہ اس نے ہمیں ایک اسٹرانگ ریلیشن میں منسلک کر دیا, ہمیں سماج کی اس اکائی کے ساتھ باندھ دیا. عورت اگر کام نہیں کر سکتی تو کوئی بات نہیں, وہ امور خانہ داری سر انجام دے, اس کے جو شوہر کے بچے ان کی پرورش کو صحیح طریقے سے نبھائے, ایتھیکلی مورلی سپورٹ کرے اپنے شوہر کو. شوہر گھر سے باہر نکلے, گھر میں بیٹھ کے شوہر کبھی نہیں کما سکتا, وہ گھر سے باہر جائے, اللہ سے رزق طلب کرے. اللہ بے پرواہ بادشاہ. ناظرین اللہ جسے چاہتا ہے بے پناہ رزق عطا کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں, پھر گھر میں ویلیوز کو جنم دیں, عفو, درگزر, ٹالرنس, برداشت. اور میں ایک ولی کے اس ارشاد کے ساتھ پروگرام کا اختتام کروں گا کہ ایک ولی نے اپنے بیٹے کو, جب اس کی شادی ہو رہی تھی تو اسے ایڈوائز کی کہ بیٹا جس سے تیری شادی ہو رہی ہے اس کا باپ, بھائی, ماں اور بہن بن جا. اس نے کہا با جان یہ آپ نے کیا کہا؟ کہا کہ یہ لڑکی گھر میں اتنا لاڈ کرتی اور اس کا باپ اس کا بہت لاڈ اٹھاتا ہے, تو جب یہ تیرے گھر آئے تو اس کا اتنا لاڈ اٹھا کہ وہ اپنے باپ کو بھول جائے. یہ لڑکی رات کے 2 بجے بھی اگر کسی کو کال کرے کہ وہ اسے لینے آ جائے تو وہ اس کا بھائی ہوتا تھا. یہ تجھے جب بھی کال کرے تو پہنچ جا تاکہ یہ اپنے بھائی کو بھول جائے. یہ اپنی ساری باتیں تجھ سے شیئر کرے تاکہ یہ اپنے بہن کو بھول جائے, اور تو اسے اتنی شفقتیں دیں کہ اسے اپنی ماں کا خیال نہ رہے. اجازت دیجیے انجینئر حمیر میمن کو اس یقینی سے اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا تو سبھی خیال رکھتے ہیں, ہم سب اپنی بیگمات کا بہت خیال رکھیں, کیونکہ وہ ہمارے لیے گھر چھوڑ کر آئی ہیں. ہم کہیں نہیں گئے اور نہ ہم کہیں جانے والے اور نہ ہم کہیں جا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This Ramzan transmission is brought to you by Advocacia, Pakistan's first legal marketplace, Bilwani Law Associates, Diamond Lawyers Forum, in association with Cosmos Realtor and Builders, Help International Welfare Trust, Right Way Study Abroad, OK Builders, Horize Outfit, More Baby Care, Saving Homes.